یہ وادی نیلم کا ایک انتہائی خوبصورت مقام اڑنگیل ہے۔ یہ ایک دور دراز گاؤں ہے اور دیکھنے لائق ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کب کیسے یہاں تک جا سکتے ہیں، راستہ کیسا ہے، کون سا ٹائم آئیڈیل ہے اس کو وزٹ کرنے کا۔ آپ سے گزارش ہے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ مظفر آباد کو وادی نیلم کا گیٹ وے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ یہاں کا کیپٹل اور سب سے بڑا شہر ہے اور انتہائی خوبصورت ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو یہ رک کے دیکھنے لائق ہے، آپ اسے بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے ڈیفرنٹ جو ٹورسٹ سپاٹس ہیں ان کو راستے بھی جاتے ہیں۔ مظفر آباد شہر سے وادی نیلم کے لیے روڈ علیحدہ ہوتا ہے جسے شرائع نیلم بھی کہتے ہیں۔ مظفر آباد سے جیسے جیسے اس سڑک پہ آپ آگے بڑھتے ہیں سڑک کی خطرناکی میں کافی حد تک اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ سڑک تنگ، پرپیچ اور انتہائی خطرناک ہوتی جاتی ہے، لیکن راستے کی خوبصورتی آپ کے خوف کو کافی حد تک کم کر دیتی ہے۔ لیکن اس پہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے انتہائی مہارت اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ مظفر آباد سے آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد آپ پہنچتے ہیں وادی نیلم کی سب سے بڑی آبشار دنی آبشار پہ۔ گرمیوں میں دن کے وقت وادی نیلم کا موسم گرم رہتا ہے اور خاص کر مظفر آباد انتہائی گرم شہر ہے۔ جیسے جیسے آپ مظفر آباد سے اوپر جاتے ہیں موسم کافی حد تک ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ گرمی کی حدت محسوس کرتے ہیں۔ اس صورت میں یہ آبشار آپ کے لیے فریش ہونے کا کافی سبب بنتی ہے۔ مظفر آباد سے 30 سے 35 کلومیٹر آگے آتے ہیں تو آپ کو یہ مقام ملتا ہے۔ اگر آپ کشمیر سے واپس آ رہے ہیں یا آپ کشمیر جا رہے ہیں تو یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے تھکاوٹ اتارنے کے لیے۔ تو ہم لوگ بھی آ رہے تھے کاوڑ سے واپس، راستے میں وہ سڑک بن رہی ہے تو ڈسٹ و غبار بہت زیادہ تھا۔ جب ہم یہاں پہ رکے ہیں تو اس کے نیچے ہم لوگ نہائے ہیں تو اس میں ہم کافی فریش ہو گئے ہیں۔ آ رہے ہیں اپر نیلم کی سائڈ سے، کرن سے ہم اوپر چڑھے ہیں۔ اگر آپ میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں تو یہ کرن کا ایریا ہے اور یہ آزاد کشمیر میں ہے، اور اگر لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں تو یہ مقبوضہ کشمیر کا ایریا ہے۔ اس آبشار کے بعد تقریباً آگے سارا راستہ انتہائی خوبصورت اور حساس ترین ایریے سے ہو کے گزرتا ہے۔ آگے آپ نوسیری ڈیم کراس کرتے ہیں جس کے اوپر ڈرائیونگ کرتے ہوئے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ وادی نیلم کا سب سے حساس ترین شہر جسے 8 مقام کہتے ہیں۔ اکثر اس سیکٹر میں دونوں سائڈ سے کشیدگی رہتی ہے۔ پاکستان اور انڈین فورسز یہاں آمنے سامنے ہیں، دونوں سائڈ سے اکثر یہاں پہ گولہ باری رہتی ہے۔ کچھ ٹائم پہلے تک ڈے لائٹ میں یہ نو گو ایریا بھی رہا ہے کہ اس میں مسافر گاڑیوں تک کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ 8 مقام یہاں کا بہت بڑا تجارتی مرکز بھی ہے اور ساری تجارت کا انحصار وادی نیلم کا اس پر ہوتا ہے۔ برسات کے موسم میں اگر آپ سفر کریں اس روڈ پر تو آپ کو ڈیفرنٹ ویو دیکھنے کو ملتا ہے۔ پہاڑوں کے ساتھ لپٹے بادل اور نیچے سبزہ آپ کے سفر کو بہت حد تک کلرفل بناتا ہے۔ اسی کچی پکی سڑک سے ہوتے ہوئے آپ شاردا پہنچ جاتے ہیں۔ شاردا وادی نیلم کا انتہائی اہم تعلیمی تجارتی مرکز بھی ہے اور اسے ہندو مذہب میں بھی ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہاں کی 400 سال پرانی یونیورسٹی سیاحوں کے لیے کافی دلچسپی رکھتی ہے۔ شاردا کا سسپینشن برج کراس کر کے آپ دریائے نیلم کے دوسرے کنارے جاتے ہیں جو ایک اچھا خاصا پکنک پوائنٹ بھی ہے۔ یہاں پہ موٹر بوٹ وغیرہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ دریائے نیلم کے اس پار سیاحوں کے سیزن میں ڈیرے لگے رہتے ہیں۔ یہ ایک اچھا خاصا پکنک پوائنٹ ہے اور ادھر دریائے نیلم کی روانگی بھی کافی حد تک سلو ہے اور موٹر بوٹ اور کشتی وغیرہ بھی لوگ یہاں پہ کرتے ہیں، لیکن دریا کے بہت نزدیک پھر بھی نہ جائیں۔ یہاں پہ کافی سارے حادثات اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ اور یہ ایک تصویر ہے شاردا کی خوبصورتی کی۔ شاردا کافی خوبصورت قصبہ ہے اور اس کے اطراف سے بہت ساری ندیاں آ کے
دریائے نیلم میں ملتی ہیں اور یہاں اس کا پانی بہت حد تک نیلا ہے اور اسے نیلے پانی کی وجہ سے اس وادی کا نام بھی وادی نیلم ہے۔ یہ شاردا کا انتہائی قدیم طرز پہ بسایا گیا بازار ہے۔ وادی نیلم کی تقریباً تمام ضروریات زندگی کا انحصار اسی بازار کے اوپر ہے۔ بازار کے درمیان سڑک انتہائی تنگ ہے، دونوں سائیڈوں پہ ہوٹل دکانیں بنی ہیں۔ سیزن میں اس بازار کو کراس کرنا بھی کافی حد تک مشکل ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ آپ کو جو ٹائر گاڑی کے اوپر رکھتے نظر آ رہے ہیں، ان کی گاڑی کا کہیں ٹائر کا مسئلہ ہوا ہے تو یہ کافی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ آپ کا جب بھی آنا ہو تو کوشش کریں اپنا سپیئر ٹائر چیک کر کے۔ سیزن میں جگہ جگہ آپ کا پالا ان گوجر لوگوں سے پڑتا ہے جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے مال مویشی لے کے سڑک پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ شاردا کے آگے کا سفر انتہائی مشکل ہے، سڑک کچی ہے تو کیچڑ آپ کو اس طرح ہر جگہ میں ملتا ہے، تو پھر ان لوگوں سے سامنا ہو جانا تو یہ سفر کو کافی مشکل بناتا ہے۔ سفر کا یہ حصہ انتہائی مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خوبصورت بھی تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں لوگ ٹولیوں کی شکل میں اپنے وقت سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی موقع کو غنیمت سمجھ کے ایک جگہ پہ اپنے پیٹ کے لیے کچھ گزر بسر کا بندوبست کیا۔ جگہ جگہ آپ کو اس حصے میں ایسے پوائنٹ ملتے ہیں جہاں پہ آپ کافی انجوائے کر سکتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں راستے میں ندیاں، چشمے، آبشاریں آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں، صرف ایک چیز کے راستہ تنگ اور خطرناک ہونے کی وجہ سے آپ کو چوکنا رہنا پڑتا ہے، اور بعض جگہ تو ایسی ہیں کہ آپ کو بڑی مشکل سے گاڑی گزارنا پڑتی ہے۔ اس پاکٹ میں اس طرح کے ہزاروں پانی کے واٹر چینل آپ کو کراس کرنے پڑتے ہیں۔ شروع سیزن میں تو یہ فلو پانی کا زیادہ ہونے کی وجہ سے انتہائی مشکل بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک ہائیڈرو پاور کی واٹر فال ہے، یہاں بجلی بنائی جاتی ہے، لیکن یہ بھی دیکھنے لائق جگہ ہے۔ کافی لوگ یہاں رکتے ہیں اور سیزن میں اچھا خاصا رش ہوتا ہے۔ جب آپ کیل کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں یہ ایک ہائیڈرو پاور کی یہ واٹر فال ہے، تو بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہے۔ موسٹلی لوگ یہاں پہ رکتے ہیں اور بڑا ہی انجوائے کرتے ہیں۔ جتنی یہ اوپر ہے اس سے زیادہ یہ نیچے دریا آتا ہے۔ آگے کا سفر بھی بڑا مزیدار سا ہے۔ یہ جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایک فیمس چٹان ہے جس کا کہتے ہیں کہ انسانی فیس سے اس کی بناوٹ ملتی ہے۔ یہ آگے جو آپ کو راکھ نظر آ رہی ہے اسی کے بارے میں مشہور ہے، لیکن میں جب بھی آیا ہوں تو مجھے اس میں کوئی اتنی خاص مشابقت نظر نہیں آئی، لیکن بہت سارے لوگ اس بلیف کے ساتھ میں اور فوٹو شاپ کر کے اس کو بالکل ایک انسانی فیس کی طرح دکھاتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ یہ روڈ انڈر کنسٹرکشن ہے۔ پہلے یہ پورشن انتہائی تنگ اور انتہائی خطرناک تھا، اب وائڈننگ کا کام ہو رہا ہے۔ کچھ تھوڑے ٹائم بعد، سال دو سال بعد جو لوگ سفر کر رہے ہوں گے تو وہ ان کے لیے کافی آسان ہوگا۔ ابھی ہم 5 سے 10 کلومیٹر دور ہیں وادی نیلم کے آخری مقام کیل، جو ایک فوجی چھاونی ہے، اور یہ آخری پوائنٹ ہے جہاں تک آپ اپنی گاڑی سے مشکل یا آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے آگے کا سارا سفر وہ 4 ڈرائیو کا ہے، آپ 4x4 جیپ پہ کرتے ہیں، اور یہ کیل کا بازار ہے، کافی اچھا خاصا بڑا بازار ہے، اور یہاں سے آگے کے جو پوائنٹ ہیں یعنی تاؤبٹ، شونٹر اور یہ دور دراز جو وادیاں ہیں ان کی ساری کمرشل ایکٹیویٹیز کا مین سینٹر بھی ہے، اور یہ ایک اچھی خاصی بڑی فوجی چھاونی بھی ہے۔ یہاں سے اتر کے آپ جاتے ہیں آگے اڑنگ کیل کے لیے۔ تقریباً بازار میں جگہ جگہ پارکنگ بنی ہے، آپ اپنی گاڑی یہاں پہ چھوڑتے ہیں۔ آگے 5 سے 10 منٹ کی ہائکنگ کے بعد
آپ پہنچتے ہیں چیئر لفٹ پہ، جو ایک دیسی ٹائپ ڈولی ہے، اس میں بیٹھ کے آپ دریائے نیلم کے پار اترتے ہیں اور اس سے آگے تقریباً گھنٹے کی ہائکنگ ہے اوپر اڑنگ کیل تک۔ اڑنگ کیل وادی نیلم کا انتہائی مشہور مقام ہے۔ ڈولی سے اترنے کے بعد آدھے پونے گھنٹے کی ہائکنگ کے بعد جب آپ اوپر پہنچتے ہیں تو جو پہلا امپریشن ہوتا ہے وہ آپ کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اس کا جو کمبینیشن ہے، نیچے اتنا بڑے میدان، اس کے بعد بیک گراؤنڈ میں بڑے بڑے پہاڑ، یہ اس کو اتنا خوبصورت بناتا ہے کہ قدرت کو داد دینے کو دل کرتا ہے، بے اختیار آپ کے منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے۔ اب تو یہ 4 سیزن ٹورسٹ ہب بن چکا ہے، آپ کو ہر سیزن میں یہاں ٹورسٹ ڈیرے ڈالے نظر آتے ہیں۔ سمر میں تو یہ کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے۔ میں اس وقت آیا ہوں، یہ تقریباً چل رہا ہے اپریل کا مڈ، یعنی رمضان کا ٹائم چل رہا ہے، تو یہاں پہ اس طرح کی انوائرمنٹ بنی ہے۔ آپ کو دیکھنے کے لیے برف نیچے، یعنی اس کے میڈوز وغیرہ میں بھی ملتی ہے۔ جیسے جیسے آپ تھوڑا اوپر پہاڑی کی طرف موو کرتے ہیں تو برف زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب آپ مئی جون میں ادھر آتے ہیں تو برف اوپر پہاڑوں پہ رہ جاتی ہے، نیچے آپ کو سبزہ اور مکئی کی فصل جو یہاں بڑی تعداد میں کاشت ہوتی ہے وہ ملتی ہے۔ مجھے جو اس کا آئیڈیل ٹائم سمجھ آیا ہے وہ اپریل میں اس کا آپ کو ڈیفرنٹ ویو ملتا ہے سمر کے ویو سے، اور یہ کمبینیشن آپ کو پھر بعد میں نہیں ملتا۔ تو میں نے اسے ڈیفرنٹ ٹائم میں وزٹ کیا ہے، لیکن جو سب سے آئیڈیل ٹائم لگا ہے وہ یہی ٹائم جب برف اور سبزے کا جو کمبینیشن ہوتا ہے وہ اسے کافی یونیک بناتا ہے۔